فونز چھوڑ کے انہوں نے ایک کھلی فضا میں جا کے ایک انہوں نے خوشی منائی ہے. انہوں نے اوے فرام دا گیجٹس انہوں نے ایک ٹائم اسپینڈ کیا اپنی فیملیز کے ساتھ, اس کو انجوائے کیا ہے. میں اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد, پنجاب کے عوام کو سلوٹ کرنے کے بعد, لاہور کے عوام کو شاباش دینے کے بعد, ان کو سلوٹ کرنے کے بعد, میں نواز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, جنہوں نے مجھے یہ کہا کہ بسنت کا بہت بڑا تہوار ہے اور یہ 800 سال پرانا تہوار ہے, اور اس پہ سب قوم جو ہے وہ جڑتی ہے ایک دوسرے سے. یہ دلوں کو جوڑنے والا تہوار ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ ہر نیگیٹیوٹی بھلا کے جس طرح 3 دن عوام نے اس کو خوشی کو منایا ہے, اس سے نواز شریف صاحب نے جو ایک اس کو انویژن کیا تھا کہ لوگ خوش ہوں گے, جڑیں گے ایک دوسرے سے, پنجاب کی ثقافت زندہ ہوگی, لاہور کی ثقافت زندہ ہوگی, تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنے مقصد میں ان کو اللہ تعالیٰ نے پوری طرح کامیاب کیا ہے. تو ہم نواز شریف صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو یہ موقع دیا کہ وہ کھل کے سیلیبریٹ کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں پوری حکومت پنجاب کو, 15 ڈپارٹمنٹس کو, جنہوں نے اس بسنت کو ہول آف گورنمنٹ اپروچ کے ساتھ انہوں نے ایک سیف بسنت کے طور پہ انہوں نے ارینج کیا, میں شاباش دینا چاہتی ہوں آئی جی صاحب کو, کمیانہ صاحب کو, سی سی پی او لاہور, ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کو, اور ان کی پوری ٹیم کو, اور جو ہمارے کمشنر لاہور ہیں مریم, ان کو میں شاباش دینا چاہتی ہوں, ڈی سی لاہور کو شاباش دینا چاہتی ہوں, پوری اپنے جو ہمارے اسسٹنٹ کمشنرز ہیں لاہور کے, میں ان کو شاباش دینا چاہتی ہوں, سیف سٹی کو شاباش دینا چاہتی ہوں. سیف سٹی کے تھرو, ایسن کے تھرو مجھے ریئل ٹائم جو مانیٹرنگ ہے وہ چھتوں کی بھی ہو رہی تھی اور وائلیشنز کی بھی مانیٹرنگ ہو رہی تھی, اور ان کی وجہ سے بھی الحمدللہ ہم بہت سیف بسنت جو ہے وہ منا سکے. پی آئی ٹی بی کو شاباش دینا چاہتی ہوں, جنہوں نے ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے انہوں نے اس بسنت کو ہمارے لیے مینیج کرنا آسان بنایا. سی ٹی او کو شاباش دینا چاہتی ہوں, جو ہمارے چیف ٹریفک آفیسر ہیں, ان کو شاباش دینا چاہتی ہوں کہ اتنی ٹریفک کے باوجود, اتنے انفلو کے باوجود ایک بہت اچھے طریقے سے جو ٹریفک مینجمنٹ ہے وہ بھی ہوئی. تو میں اپنے جو خوبصورت جو سجاوٹ ہوئی بھی تھی وہ آئی تھنک وی او اٹ ٹو پنجاب ہارٹیکلچر اتھارٹی, جنہوں نے, منصور نے ایک بہت آؤٹ اسٹینڈنگ کام کیا ماشاءاللہ. جس طرح انہوں نے لاہور کے کونے کونے کو سجایا, ایک فیسٹیو انوائرمنٹ ایٹماسفیئر کریٹ کرنے میں انہوں نے, اور لوگوں کو ایک خوبصورت ماحول جو مہیا کیا, اس پہ آئی تھنک پی ایچ اے جو ہے وہ شاباش کی مستحق ہے. ہماری جو ہوم منسٹری ہے, سیکرٹری ہوم یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں, ان کو بھی میں شاباش دینا چاہتی ہوں. اپنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو, جنہوں نے عوام کے لیے ہر طرح کی جو سہولت ہے, چاہے وہ فیلڈ ہاسپٹلز ہوں یا وہ کلینکس آن ویلز ہوں, یا وہ جو سرجنز ہیں ان کی اویلیبلٹی ہو, ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی ہو, ہاسپٹلز ریڈ الرٹ پہ تھے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو نقصان ہے وہ نہیں ہوا. اور ٹرانسپورٹ کو میں شاباش دینا چاہتی ہوں, اپنے محکمہ ٹرانسپورٹ کو میں شاباش دینا چاہتی ہوں, جنہوں نے بہت ہی افیکٹولی 3 دن ٹرانسپورٹ کو مینیج کیا. لیسکو نے ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا. ہمیں یہ پتہ چلا کہ لیسکو جب گڈی کٹ کے گرتی ہے یا پتنگ کٹ کے گرتی ہے تو وہ تاروں میں الجھ جاتی ہے, بچے اس کو پکڑنے کے لیے چڑھتے ہیں کھمبوں پر, اور تاروں سے الیکٹروکیوٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یا کرنٹ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو ہم نے لیسکو کی ٹیمز کو اسٹینڈ بائی کیا ہوا تھا, جو اس چیز کو انشور کر رہی تھی کہ اس طرح کا کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو. انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے بہت اچھا کام کیا, بہت انٹرٹین کیا ہمارے لوگوں کو, ہمارے جو غیر ملکی مہمان تھے ان کو بھی. اور تمام جو میں دیکھ رہی تھی بہت بڑی تعداد آئی ہوئی تھی, جو ہائی کمشنرز ہیں, امبیسڈرز ہیں, کونسل جنرلز ہیں, ان کی ایک بہت بڑی تعداد آئی ہوئی تھی. جس طرح میڈیا نے اس ایونٹ کو کور کیا, ان سب کا بہت بہت شکریہ. اور فارن میڈیا نے جس طرح اس ایونٹ کو نہ صرف کور کیا بلکہ پہلی بار بہت سالوں میں مجھے اتنی خوشی ہوئی دیکھ کے
کہ جو ہیڈ لائنز پنجاب کی بنی، پاکستان کی بنی، وہ ایک بہت پازیٹیو ہیڈ لائنز تھیں، جس میں پنجاب کا ایک پازیٹیو امیج، ایک مثبت جو امیج تھا وہ اجاگر کیا گیا، اور دنیا کو پتہ چلا کہ جو پنجاب ہے وہ، یا پاکستان جو ہے، اس میں بھی جو ہے اتنی بڑی اس کا اتنا ہسٹری ہے، اس کی تاریخ ہے، اس کا کلچر ہے، اس کی ہیریٹیج ہے. تو ایک بہت پازیٹیو اینگل جو ہے وہ فورن میڈیا پہ پاکستان کا گیا، پنجاب کا گیا، اور پنجاب کا جو کلچر ہے اس کو اتنی تقویت ملی ہے، اس کو اتنا سٹیمولس ملا ہے. پنجاب کا بہت رچ کلچر ہے، اور میں خوش ہوں کہ پنجابیوں نے اس کو نہ صرف منایا بلکہ اس کو سیلیبریٹ کیا، اس کو، اس کے اندر اسپیشلی جین زی نے جو پرائڈ لی اس کے اندر، جس طرح وہ اپنے کلچر سے جڑ گئے ہیں، جس طرح وہ اپنی تاریخ سے جڑ گئے ہیں، جس طرح وہ اپنے بجائے دوسروں کو فالو کرنے کے یا بجائے بھیڑ چال کے، انہوں نے اپنے کلچر کو اپنایا ہے، اپنی تاریخ کو انہوں نے اس کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈھالا ہے، اور اپنی روایات کو انہوں نے نہ صرف سیکھا ہے بلکہ آگے انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ دن دور نہیں ہے جب وہ پوری طرح اپنے کلچر میں، اپنی ہسٹری میں پرائڈ لیں گے، اور اپنے جو ان کو کانفیڈنس آئے گا اس چیز کے اندر. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح عوام نے رسپونڈ کیا، کراچی سے لوگ آئے بسنت دیکھنے کے لیے، خیبر پختونخوا سے مہمان آئے بسنت دیکھنے کے لیے، بلوچستان سے مہمان آئے، آزاد کشمیر سے مہمان آئے، گلگت بلتستان سے لوگ آئے، اور جس طرح انہوں نے لاہور کے لوگوں کے ساتھ، پنجاب کے لوگوں کے ساتھ جس طرح مل کے خوشی منائی، اور جس طرح مجھے لگا کہ پنجاب از ہیلنگ، پاکستان از ہیلنگ، کہ وہ جو ایک ہیلنگ ٹچ میں نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنے اختلافات، اپنے دکھ، اپنی فکریں، اپنے غم جو ہیں وہ بھلا کے، جس طرح انہوں نے ایز ون نیشن جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، جن کی نہ صرف چھتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں بلکہ دل بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اس طرح سے جس طرح انہوں نے پازیٹیو سوچ کے ساتھ، ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ جس طرح انہوں نے اس بسنت میں شرکت کی، میرے لیے بطور چیف ایگزیکٹو آئی تھنک یہ ایک بہت خوشی کی بات ہے، بہت راحت کی بات ہے، بہت اطمینان کی بات ہے. مجھے ایسے لگا جیسے میرے سارے بچے جو ہیں وہ جڑ گئے ایک دوسرے کے ساتھ، اور اختلافات انہوں نے سب بھلا دیے. یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ ایک کال آئی ہوئی تھی ہڑتال کی، کل ایک پروٹیسٹ کی کال آئی تھی. اتوار کے دن کال دینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اتوار کے دن ویسے ہی بازار، دکانیں بند ہوتی ہیں، تو اگر وہ ناکام بھی ہو گئی تو ہم کہیں گے دیکھو بازار بند ہیں. تو لیکن یہ ان کی جو عیاری ہے وہ چلی نہیں. لاہور کے اور پنجاب میں زیرو ہڑتال تھی، زیرو ہڑتال، زیرو شٹر ڈاؤن، زیرو پہیہ جام. اور وہ عوام نے جو شٹر ڈاؤن پہ کریک ڈاؤن کیا ہے نا، اور ان کو بالکل رسپونڈ نہیں کیا، اور بالکل اس طرح سے نہ صرف یہ کہ رسپونڈ نہیں کیا بلکہ اس طرح سے اگنور کیا ہے کہ اس کی شاید مثال نہیں ملتی. تو میں بہت خوش ہوں کہ لوگوں نے ایک نیگیٹو چیز چھوڑ کے انہوں نے ایک پازیٹیوٹی کو اپنایا. دے چوز پازیٹیوٹی اوور نیگیٹیوٹی. اور وہ جو کئی سالوں سے ایک کلچر، گالی گلوچ، بدتمیزی، بد تہذیبی، اور وہ جو الزام تراشی، بہتان تراشی، آوازیں کسنا، ہلڑ بازی، گھراؤ جلاؤ، فتنہ، دنگا فساد کا جو ایک کلچر تھا، وہ اس کو لوگوں نے نہ صرف یہ کہ اس کو مسترد کیا بلکہ عوام نے پلٹ کے دیکھا بھی نہیں. میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے. اور مجھے اس ظلم کی سمجھ نہیں آتی، یا تو کوئی نیشنل کاز ہو اور جس میں قوم فیل کرتی ہو کہ احتجاج کرنا ہے، یا اس پہ تو احتجاج کی کال دی جائے، سمجھ آتی ہے. لیکن ارب پتی لوگ جن کے اربوں کے کھربوں کے خود کے کاروبار ہیں، جن کے کاروبار کوئی بند نہیں کر سکتا، کوئی شٹر ڈاؤن، کوئی وہ پہیہ جام، یا کوئی جو احتجاج ہڑتال کی کال ہے، وہ ان ارب پتیوں کے کاروباروں کو بند نہیں کر سکتی. وہ ارب پتی ان لوگوں کو کاروبار بند کرنے کی کال دیتے ہیں
جن کے روز کے ڈیلی ان کی انکم ہوتی ہے, اسی سے ان کا گھر چلتا ہے, اسی سے ان کے کچن چلتے ہیں, اسی سے ان کے بچوں کی فیس ادا کی جاتی ہے, اسی سے ان کے خرچے پورے ہوتے ہیں. تو ارب پتیوں کی جو کال تھی غریب عوام کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی, مجھے خوشی ہے کہ عوام نے نہ صرف یہ کہ اس کو ریجیکٹ کیا بلکہ اس کو پلٹ کے دیکھا بھی نہیں. تو میرے لیے یہ ایک بہت خوشائند بات تھی کہ لوگوں نے جو بد تہذیبی کا کلچر تھا, بدتمیزی کا کلچر تھا, اس کو انہوں نے بالکل ریجیکٹ کر دیا. اور اتنی بڑی فیسٹیوٹیز ہوئی ہیں 3-4 دن. میرے لیے خوشی کی بات یہ تھی کہ بسنت شروع ہونے سے پہلے جب میں شہر کا دورہ کر رہی ہوتی تھی تو میں نے دیکھا کہ کوئی موٹر بائک وہ راڈ کے بغیر نہیں تھی. لوگوں نے ایس او پیز کو فالو کیا, گورنمنٹ کی جانب سے جو ان کو سیفٹی پروٹوکولز بتائے گئے تھے لوگوں نے اس کو فالو کیا. اور جو 100 کے قریب ہم نے کیمپس لگائے ہوئے تھے سیفٹی راڈز کے لیے لاہور کے, 22 لاکھ جو تقریباً 50 لاکھ کے قریب بائکس ہیں پنجاب میں, 22 لاکھ جو بائکس تھیں وہ ان 3 دنوں میں آن روڈ تھیں. اور تمام کے تمام نے سوائے 10,000 وائلیشنز کے تمام 22 لاکھ نے جو ہے وہ راڈز لگائے ہوئے تھے. اور جہاں 10,000 یا 9,000 کے قریب وائلیشنز تھیں ان کو ہم نے جب آئیڈینٹیفائی کیا اور ان کو جیو ٹیگ کیا, ان کو جو الرٹ کیا, تو انہوں نے بھی پھر جا کے وہ راڈز اپنے سیفٹی راڈز لگوا لیے. تو میرے لیے بلکہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک بہت خوشگوار تبدیلی تھی جس کے اندر لوگوں نے دیکھا کہ پنجاب میں, لاہور میں خصوصاً لوگوں نے ایک لا ابائڈنگ سٹیزن کی طرح جس طرح تمام ایس او پیز کو فالو کیا, جس طرح تمام جو سیفٹی پروٹوکولز تھے ان کو فالو کیا. تو میرے لیے تو یہ بہت ایک نہ صرف یہ کہ خوشائند بات ہے بلکہ مجھے اپنے فیوچر میں, اپنے ملک کے فیوچر میں, اپنے صوبے کے فیوچر میں مجھے ایک بہت ایک ہوپ نظر آئی ہے کہ یہ قوم بھی ایک لا ابائڈنگ قوم بن سکتی ہے. یہ قوم میں بھی بہت پوٹینشل ہے کہ یہ قوم جو ہے وہ ایک ڈسپلن قوم بنے. اور اگر ہم نے یہی طریقہ اپنا کے رکھا, یہی ڈسپلن کو اگر ہم نے فالو کیا اور یہی ہم لا ابائڈنگ سٹیزنز اگر بن گئے تو ہمیں ہماری ترقی سے انشاءاللہ تعالی کوئی نہیں روک سکتا. اور تقریباً 1 ملین کے قریب راڈز جو ہے 14 لاکھ کے قریب گورنمنٹ نے دیے, لیکن کیونکہ اس کی ہم نے قیمت نہیں بڑھنے دی تو لوگوں نے اپنے آپ بھی وہ جا کے راڈز جو ہے وہ خرید کے لگوائے. اور بہت ساری دفعہ ہمارے پاس ایسے ہوا کہ جن موٹر بائکس کے راڈز ٹوٹ جاتے تھے یا خراب ہو جاتے تھے تو وہ آ کر خود دوبارہ ہم سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ وہ راڈ ہمیں لگا دیے جائیں. تو آئی تھنک کہ یہ بہت ایک ہیومنگس ایکسرسائز تھی, بہت بڑی ایکسرسائز تھی. آنیسٹلی جب ہم کرنے جا رہے تھے تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم یہ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے. اللہ تعالیٰ کی مدد آئی. اور آج آپ لاہور میں دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ کوئی پروگریسو نیشن ہے, کوئی قانون پہ چلنے والی نیشن ہے. اور یہ میری عمر 52 ایئرز ہو گئی ہے, میں نے یہ پہلی بار دیکھا ہے. اتنا زیادہ قانون کی پاسداری, قانون پہ عمل درآمد کرنا, وہ بھی خوشی خوشی, کوئی ناراض نہیں ہوا, کسی نے غصہ نہیں کیا. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ پولیس نے, ٹریفک پولیس نے, اس میں اطہر کو, سی ٹی او کو شاباش دینا چاہتی ہوں جس طرح انہوں نے یہ جو راڈز کی پوری کیمپین کی. اور کوئی آپ کو راڈز جو بائک ہے وہ سیفٹی راڈ کے علاوہ نظر نہیں آئی. لیکن پولیس نے, ٹریفک پولیس نے کوئی مار دھاڑ سے کام نہیں لیا, کوئی زور زبردستی سے کام نہیں لیا, کوئی دھونس دھمکی سے کام نہیں لیا. اور اب انشاءاللہ ہم پولیس کو اور زیادہ ریفارم کرنے جا رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو پولیس کا رویہ تھا عوام کے ساتھ, ان کی سیفٹی کے لیے, عوام کی سلامتی کے لیے, عوام کی جو ویل بینگ تھی, سیفٹی تھی, اس کے لیے پولیس نے بہت پیار سے, ٹریفک پولیس نے بہت پیار سے عوام سے بات کی, ان کو بتایا کہ ان کے لیے کیا چیز نقصان دہ ہے, کیا چیز ان کے لیے فائدہ مند ہے. اور عوام نے اسی طرح پیار سے, محبت سے, خوشی سے, پازیٹیولی جو ہے وہ رسپونڈ کیا. تو یہ ایک بہت ہول آف گورنمنٹ اپروچ تھی. اور لوگ دنگ رہ گئے, لٹرلی لوگ دنگ رہ گئے کہ 6 کی رات کو جب 5 کی رات کو جب 12 بجے ہم نے بسنت کھولی
12 बजे से पूरे एज द क्लॉक स्ट्रक 12, उससे पहले 1 सेकंड पहले पूरा आसमान ब्लैंक था, एक गुड्डी नहीं थी। 12 बजे से आधा मिनट पहले एक गुड्डी नहीं थी। और जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, एकदम लाहौरियों ने देखा कि फ़िज़ा में आसमान पे गुड्डियों की, पतंगों की भरमार थी, और लोगों ने एकदम जैसे स्विच ऑन कर दिया। और उसके बाद उन्होंने खूब हल्ला गुल्ला किया, खूब 3 दिन उन्होंने जश्न किया। और फिर रात को मुझे ये रिक्वेस्ट आई कि 12 बजे से इसको बढ़ा के टाइम को ज़्यादा कर दिया जाए, लेकिन क्योंकि पंजाब के अवाम ने, लाहौर के अवाम ने मुझे ये इत्मीनान दिया था कि वो SOPs को फॉलो कर रहे हैं, वो अपनी सेफ्टी की और अपनी सलामती का ख्याल कर रहे हैं, लॉ को फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने फिर 5 बजे, आज सुबह 5 बजे तक मैंने उनका टाइम बढ़ा दिया। और जब 5 बजे फजर के बाद मैं सोई, ये देख के कि अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से जो है वो बसंत गुजर गई। और ये भी मैं आपको बता दूं, 5 बजे, जैसे ही 5 बजे, उसके बाद एक गुड्डी आसमान पे, एक पतंग आसमान पे नज़र नहीं आई। ये तो जो हमारे मिजाज को जानते हैं लोग बतौर कौम, उनके लिए तो ये एक कोई मोज़े से कम नहीं थी कि इतना ज़्यादा लॉ को फॉलो किया मेरे अवाम ने, पंजाब के अवाम ने। मुझे लगता है मैं अपनी फैमिली के बारे में बात कर रही हूँ। और फिर अल्लाह ताला का शुक्र है, एक भी जो कोई डेथ, पहली बार अल्लाह ताला का शुक्र है, एक भी डेथ गले में डोर फिरने से या गला कटने से नहीं हुई। इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने बसंत मनाई, कोई छत लाहौर की खाली नहीं थी। और शाम को 4-5 बजे के बाद आसमान ऐसा, लाहौर का आसमान ऐसा लगता था जैसे पतंगों से भर गया। एक भी डेथ अल्लाह ताला के फजलो करम से गला कटने से नहीं हुई। कुछ वाक़यात ज़रूर हुए हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, जिसमें छतों से गिरे हैं लोग या इलेक्ट्रोक्यूट हुए हैं लोग। लेकिन अगर वहाँ पर भी गवर्नमेंट के तमाम SOPs को फॉलो किया जाता, जिसमें मैंने बार बार ये रिक्वेस्ट की थी कि आपकी छतें अगर महफूज नहीं हैं, अगर कोई कंक्रीट की दीवार नहीं बनी हुई, तो टेम्परेरीली अपनी छतों को महफूज बनाइए, उनको चारों तरफ से रॉड्स के साथ और वो जो नायलॉन की रोप्स होती हैं उनके साथ टाई करें और अपनी छत को सिक्योर करें। जहाँ जहाँ पे खुदा न खास्ता इस चीज़ के जो इसको फॉलो नहीं किया गया, वहाँ पर एक इनफरादी गलती की वजह से जो चंद वाक़यात हुए हैं, उस पर मेरा दिल बहुत रंजीदा है। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता लोग इस चीज़ को भी सीख जाएंगे। ये चीज़ उनके अंदर एक ये सराहियत कर जाएगी कि कानून की पासदारी करनी है, और हुकूमत जो भी कहती है, आपकी वज़ीर आला जो भी कहती है आपके लिए, वो आपको आपकी भलाई के लिए कहती है, आपकी सेफ्टी के लिए कहती है, आपकी सलामती के लिए कहती है, आपकी लंबी ज़िंदगी के लिए कहती है, आपकी सेहत के लिए कहती है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो इनफरादी गलतियाँ कहीं ना कहीं कोई लैप्स हुआ है। 2 इलेक्ट्रोक्यूशन के वाक़यात हुए हैं, और उस पे जो बच्चे खंभों पे चढ़ जाते हैं पतंग उतारने के लिए, तो वो भी कुछ वाक़यात हुए हैं। लेकिन पहली बसंत है, बसंत को खूनी बसंत कहा जाता था। उसकी वजह ये थी कि लोगों के गले कटते थे। 2-3 वाक़यात हुए हैं गले पे डोर फिरने की, और वहाँ पर क्योंकि हमारे बहुत जो एक्सपीरियंस सर्जन्स अवेलेबल थे, उनको फ़ौरन जो तिब्बी उनके लिए जो सहूलियात थी वो अवेलेबल थी, तो ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हुई, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, और फ़ौरन जो है वो सर्जरी करके या उनको स्टिच करके उनको कर दिया गया। तो जो प्री बसंत प्लानिंग थी, ड्यूरिंग द बसंत जो विजिलेंस थी, और जो पोस्ट बसंत विजिलेंस है, मैं तो अभी ये कहूँगी कि चंद दिन अपने जो सेफ्टी रॉड्स हैं उनको लगा के रखिए, ताकि कोई अगर डोर जो है वो उड़ती कहीं आ भी रही है तो वो आपको नुकसान ना पहुँचाए। तो 15 डिपार्टमेंट्स ने 1 गवर्नमेंट, 1 मैनेजमेंट, 1 अप्रोच के तहत फॉर 1 फेस्टिवल, फॉर द पीपल ऑफ पंजाब, फॉर द पीपल ऑफ लाहौर, उन्होंने एक 1 यूनिट बन के सैलाब की तरह, जिस तरह इस त्यौहार पे, बसंत पे उन्होंने लोगों को फैसिलिटेट किए, उसके लिए मैं तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को शाबाश देना चाहती हूँ। और मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि ये आपकी मेहनत की वजह से, आप सारा वक्त फील्ड में रहें। उस दिन मैं
سرپرائز وزٹ پہ بھاٹی گیٹ گئی اور میں نے دیکھا کہ آئی جی صاحب بھی وہاں کھڑے تھے بھاٹی گیٹ میں. ان کو نہیں پتہ تھا میں آ رہی ہوں, تو ان کو جب پتہ چلا کہ وہ میری گاڑی کے قریب ہی تھے, کہیں بہت رش تھا, تو آئی جی صاحب بھی وہاں کھڑے تھے, اور جو وہاں پر سی ٹی او بھی اطر بھی موجود تھے, وہاں پر ڈی آئی جی آپریشنز بھی موجود تھے, وہاں پر کمشنر بھی موجود تھیں, کمشنر لاہور, اور وہاں پر ڈپٹی کمشنر صاحب بھی موجود تھے, اور اے سی بھی وہاں پر موجود تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم اوور سی کر رہے ہیں اپنے تمام ارینجمنٹس کو. تو پہلی دفعہ بسنت پورٹل جو پی آئی ٹی بی نے لانچ کیا تھا, جس کو پی آئی ٹی بی آپریٹ کر رہا تھا, اس کے تھرو ڈور بنانے والا, ڈور مینوفیکچر کرنے والا, ڈور بیچنے والا, ڈور ٹرانسپورٹ کرنے والا, ڈور ٹریڈ کرنے والا, تمام لوگ رجسٹرڈ تھے. آپ نے دیکھا کہ ہر اس پہ کیو آر کوڈ لگا ہوا تھا, جس کی ویڈیوز بھی بنی ہیں کہ جب اس کو کیو آر کوڈ کو آپ نے اسکین کیا تو ایک دم پوری جو اس کی ہسٹری تھی اور پورا جو اس کی چین تھی وہ سامنے آ گئی کہ کس نے بنایا, کب بنایا, اس میں کیا کیا چیز استعمال ہوئی. ہر چیز ٹریسیبل تھی, ہر چیز ٹریکیبل تھی, اور ہر چیز مانیٹرڈ تھی. تو ان سب کا بھی بہت شکریہ. ٹرانسپورٹ کا ایک پورا جال تھا لاہور کے اندر, تمام روٹس کے اندر, اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 22 روٹس پہ لاہور کے جو فری بسنت رائڈ دی گئی ہے لوگوں کو, جس میں ہم نے گرین بسز بھی چلائیں, اسپیڈو بسز بھی چلائیں, اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے بھی جو ان کی کالجز کی جو بسز تھیں وہ ہم نے لیں اور ان کو بھی ہم نے چلایا. تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا بھی شکریہ. میٹرو بس, اورنج ٹرین, اور جو یانگو 6000 رکشاز تھے, اس پہ آپ 3 دن کے اندر اندر یا بسنت کے دنوں کے اندر اندر 26 لاکھ لوگوں نے جو فری بسنت ٹرانسپورٹ تھی, 26 لاکھ لوگوں نے وہ اویل کی, اس کو استعمال کیا, جو گورنمنٹ نے آپ کے لیے 100% فری کی ہوئی تھی, جس میں خواتین, بچے, فیملیز, بزرگ, لڑکے, لڑکیاں, انہوں نے وہ اس کا استعمال کیا. اور 26 لاکھ اگر لوگوں نے وہ جو گورنمنٹ نے فری ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی دی ہوئی تھی, تو آپ سوچیں کہ اگر وہ انہوں نے نہ استعمال کی ہوتی تو وہ 26 لاکھ جو وہیکلز تھیں یا سواریاں تھیں, اگر وہ سڑک پہ ہوتی تو ٹریفک کنجیشن کتنی ہو جاتی, اور موٹر بائکس اور زیادہ آتی تو خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہونے کا اندیشہ تھا. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ 26 لاکھ لوگوں نے گورنمنٹ کی دی ہوئی فیسلٹی کو, فری فیسلٹی کو استعمال کیا. 10 لاکھ گاڑی بسنت کے دنوں میں لاہور میں داخل ہوئی, اور اگر آپ اوسطاً سمجھ لو کہ 3 سے 4 لوگ بھی اگر گاڑی میں بیٹھے ہوں, جو بسنت منانے کوئی اکیلا نہیں آتا, یا تو فیملی کے ساتھ آتا ہے یا فرینڈس کے ساتھ آتا ہے, تو تقریباً 40-50 لاکھ لوگوں نے گاڑیاں جو ہیں اس کے تھرو وہ انٹر ہوئے ہیں لاہور میں. اور آپ نے ٹرینز پہ دیکھا, چاہے وہ کراچی سے ٹرینز آ رہی ہوں یا وہ پنجاب کے دوسرے شہروں سے لاہور میں ٹرینز آ رہی ہوں. بہت ایک جم غفیر تھا لوگوں کا جو ٹرینز کے تھرو لاہور پہ پہنچا, اور ہم نے ان کی جو ریسیپشن کے لیے جگہ جگہ ڈھول اور باجوں کا بھی, جو ہمارا ایک کلچر ہے پنجابی کلچر میں ڈھول کا, ڈھولچی کا ایک بہت بڑا رول ہے, اس کے بغیر فیسٹیوٹی ہماری کوئی پوری نہیں ہوتی. تو اس سے ان کو ویلکم کیا. لاہور نے اپنا دل بھی کھول دیا, اپنے تمام وسائل بھی کھول دیے اپنے مہمانوں کے لیے, اینڈ آئی ایم ویری ویری پراؤڈ آف دا فیکٹ. موٹر وے پہ آپ دیکھتے تھے کہ پنڈی سے لاہور تک اور باقی شہروں سے لاہور تک بمپر ٹو بمپر ٹریفک تھی, کم از کم کلومیٹرز لمبی, میلوں لمبی جو ہے وہ بمپر ٹو بمپر ٹریفک تھی. بھیرا پہ اور جو جتنے اور سٹاپ اوورز ہیں وہاں پر ایک عید کا سماں تھا, ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت دیر بعد کسی جگہ پہ خوشیاں واپس آئی ہیں, کسی جگہ پہ جو آسانیاں واپس آئی ہیں. تو یہ چیزیں میں ہر جگہ عید کا سماں تھا, ہر جگہ سیلیبریشن کا سماں تھا. تو یہ اس قوم نے بڑے مشکل وقت دیکھے ہیں, اس قوم نے بڑے تکلیف دہ وقت دیکھے ہیں بطور قوم, اور بطور انڈیویجولز بھی, جہاں لوگوں کو روزی اور روٹی کی ایک ہمیشہ ایک تگ و دو میں لوگ رہتے ہیں, کوشش میں لوگ رہتے ہیں. تو یہ جو پورا ایک سلسلہ چلا ہے, اربوں روپے کا بزنس ہوا ہے, اربوں روپے کی اکنامک ایکٹیویٹی ہوئی ہے. چند ارب کی تو صرف پتنگیں اور ڈوریں بکیں, اس کے علاوہ چاہے وہ جو کیٹرنگ کا بزنس ہو, چاہے وہ یہ ٹینٹ کرسیوں کا بزنس ہو,
صرف میں بڑے بزنسز کی بات نہیں کر رہی, اوپر سے لے کے نیچے تک وہ جو اسٹریٹ وینڈرز ہوتے ہیں انہوں نے بھی اس میں جو ہے وہ کمایا ہے, اور رمضان سے پہلے پہلے لوگوں کے گھروں میں ایک آمدنی کا ذریعہ بنا ہے ان کے لیے, ایک کمائی کا ذریعہ بنا ہے ان کے لیے. تو چاہے وہ ہوٹلز ہوں, چاہے وہ جہاز ہوں, ٹکٹس جو ہیں 22 فلائٹیں چلی ہیں کراچی سے لاہور کی, دوسرے شہروں تک کی ٹکٹس جو ہے وہ آرام سے مل رہی تھی جہازوں کی, کراچی سے لاہور کی ایک ٹکٹ بھی اویلیبل نہیں تھی. لوگوں نے مہنگے داموں وہ ٹکٹیں خریدیں اور وہ آئے. یہاں پر لوگ آوازیں دیتے رہ گئے کہ لوکل لوگ نکل آئیں پروٹیسٹ کے لیے, کوئی نہیں نکلا. اور بسنت منانے جو دوسرے ممالک سے پاکستانی اپنے گھر کو واپس آئے, لاہور آئے, میرے لیے یہ بہت ایک اٹس ویری ہارٹننگ فار می. تو ٹریفک کا کیونکہ 10 لاکھ گاڑی انٹر ہوئی ہے لاہور میں, تو کمال نظام تھا ٹریفک کا. میں سی ٹی او کو اگین میں ان کو شاباش دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے بڑا اچھا جو ہے وہ مینیج کیا. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو خصوصی شاباش کہ 200 کلینکس آن ویلز موجود تھے, 25 فیلڈ ہاسپٹلس تمام ان جگہوں پر جہاں پر کراؤڈ زیادہ تھا وہاں پر یہ موجود تھے. اور بہت سارے لوگوں کی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم جہاں سے بھی نکلتے تھے فیلڈ ہاسپٹلس کھڑے ہوتے تھے, کلینکس آن ویلز اپنے اسٹاف کے ساتھ موجود ہوتے تھے کہ کسی کی انگلی کٹ جائے یا کسی کو کوئی اس طرح سے چوٹ لگ جائے, کیونکہ بہت لوگ محو ہو کر جو بسنت میں پتنگ بازی میں مصروف ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا کہ خطرے والی سائڈ پہ بھی چلے جاتے ہیں کبھی کبھی. تو تمام ماہرین موجود تھے, ڈاکٹرز موجود تھے, پورا سٹاف موجود تھا, فیلڈ ہاسپٹلز موجود تھے. تو میں خواجہ عمران نذیر صاحب کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں, سیکرٹری ہیلتھ نادیہ کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں, ویری ویل ڈن. اور میں جو کمشنر ہیں مریم آپ کو, اور جو ابھی علی اعجاز سے پہلے بھی جو ہمارے کمشنر ڈی سی تھے, ڈپٹی کمشنر لاہور موسیٰ, انہوں نے بہت کام کیا بسنت کے لیے. ان کو بھی میں نہیں چاہتی کہ ہم ان کو یاد نہ کریں, ان کو شاباش نہ دیں, تو ان کے لیے بھی بہت شاباش. اور اسی طرح ابھی یہ آئی جی صاحب تو ابھی تشریف لائے ہیں, 2-3 دن ہوئے ان کے اپوائنٹمنٹ کو. ان سے پہلے جو آئی جی ڈاکٹر عثمان انور تھے, اب جو ڈی جی ایف آئی اے چلے گئے ہیں, انہوں نے بھی بہت اچھا بسنت میں جو ہے وہ کام کیا. اور پورے محلوں میں, شہروں میں, سڑکوں پہ جس طرح گشت کیا, جس طرح 4-4 5-5 دن پوری ایڈمنسٹریشن, پولیس, ٹریفک, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اپنے گھروں کو نہیں گیا اور لوگوں کی رکھوالی کرتا رہا, لوگوں کی سرپرستی کرتا رہا, لوگوں کو اسسٹ کرتا رہا, مانیٹرنگ کرتا رہا, نگرانی کرتا رہا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک نیا ٹرینڈ پنجاب میں سیٹ ہوا ہے. اور پورے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو, چاہے وہ شاپنگ مالز ہوں, چاہے وہ ریسٹورانٹس ہوں, چاہے وہ ہوٹلز ہوں, چاہے وہ سکولز ہوں, کالجز ہوں, سب نے بسنت کے تہوار کو منایا اور اس طرح ڈیکوریٹ کیا کہ مجھے لگتا تھا کہ جیسے ایک ہی فیملی میں کوئی بہت بڑی خوشی آئی ہے جس کو لوگ ایک فیملی کے طور پہ جو ہے وہ منا رہے تھے. ایک اور چیز بہت میرے لیے بہت بطور چیف ایگزیکٹو اور ایک خاتون ہونے کے ناطے میرے لیے ایک چیز بہت تسلی بخش ہے, وہ یہ کہ جب لاکھوں کی تعداد میں کراؤڈ جمع ہو, جب لوگ لاکھوں کی تعداد میں, کروڑوں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے ہوں, اور کبھی وہ چھتوں پہ بسنت منا رہے ہوں, کبھی وہ بازاروں میں بسنت منا رہے ہوں, کبھی وہ لبرٹی چوک میں سب کچھ کرنے کے بعد رات کو لبرٹی چوک میں جا کے جشن منا رہے ہوں. ہر جگہ میں نے دیکھا خواتین, ہماری مائیں, بہنیں, بیٹیاں موجود تھیں. ایک واقعہ کروڑوں لوگوں نے سیلیبریٹ کیا, لاکھوں لوگ سڑکوں پہ آئے, ایک واقعہ ہیرسمنٹ کا پورے لاہور میں نہیں ہوا. اور نہ صرف یہ کہ خواتین نے اپنے آپ کو محفوظ تصور کیا, بلکہ بہت اچھا لگا خواتین کو دیکھ کر, فیملیز کو دیکھ کر جو باہر امڑ آئی تھیں. تو جہاں پر خواتین اپنے آپ کو سیف محسوس نہیں کرتی وہاں خواتین باہر نہیں نکلا کرتی, یا وہاں پر خواتین کو گھروں میں بند کر دیا جاتا ہے. ہم نے دیکھا ایز اپوز ٹو دیٹ انوائرمنٹ ویئر جلسوں میں
ایک جماعت جو کہتی ہے ہم نے بہت شعور دیا لوگوں کو، انہوں نے کیا شعور دیا تھا؟ ہر جلسے کے آخر میں جو مرد یا لڑکوں کا جو ان کا ایریا ہوتا تھا، وہاں سے وہ ایک دم کود کے جو وہ پھلاند کے دیواریں اور وہ پارٹیشنز، وہ خواتین کے جو انکلوجر ہوتا تھا اس پہ حلہ بول دیتے تھے، خواتین کی بے حرمتی کرتے تھے، ان کے ساتھ ان کو نشانہ بناتے تھے. اور وہ ماحول جس میں اس جماعت کا سربراہ کھڑا ہو کے خواتین کو آوازیں کستا تھا، ذو معنی جملے کستا تھا، اور جب خواتین کے ساتھ کوئی ظلم کا واقعہ ہوتا تھا، کوئی زیادتی کا واقعہ ہوتا تھا، تو کہا جاتا تھا خاتون قصوروار ہے. لوگوں نے وہ اتنا ایک اینٹی ویمن وہ معاشرہ بن چکا تھا کہ وہاں پر ایک خاتون جو ہے وہ مینٹلی ریلیکس کر ہی نہیں سکتی تھی، وہ مینٹلی اس کو سکون آ ہی نہیں سکتا تھا. فرام دیٹ انوائرمنٹ ٹو دس انوائرمنٹ ویئر آل ویمن آر سیف ماشاء اللہ. اور یہ نہیں ہے کہ وہاں پر مرد حضرات نہیں تھے، لڑکے نہیں تھے، بچے نہیں تھے، تمام ایک ہی جگہ پر اکٹھے، اور ایک واقعہ نہیں ہوا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پنجاب کی ہر خاتون کی جیت ہے، ہر ماں کی جیت ہے، ہر بیٹی کی جیت ہے، ہر بہن کی جیت ہے. تو مجھے خوشی ہے کہ ہم نے ایک ایسا پنجاب کی خواتین کے لیے بنایا جس میں خواتین نہ صرف اپنے آپ کو انیبلڈ سمجھتی ہیں، امپاورڈ سمجھتی ہیں، بلکہ اپنے آپ کو الحمدللہ سیف سمجھتی ہیں. اور ایسن نے جس طرح میرے ساتھ تمام تھرمل کیمراز، ڈرون کیمراز کے تھرو، جو 24/7 نائٹ ویژن کیمراز کے تھرو 24/7 ایک ایک چھت کی سرویلنس کی، ایک ایک گڈی، ایک ایک ڈور کے پنے کی سرویلنس کی، بلکہ مجھے یہ بتاتے رہے کہ کہاں چرخی استعمال ہو رہی ہے اور وہیں پر جا کر ان کو پکڑا اور چرخی کے استعمال کو روکا. تو ایسن ویری ویل ڈن، شاباش. اور جس طرح PITB نے جرنی پلانر جو ہے وہ جو رول آؤٹ کیا، اس کو جس طرح سے انہوں نے سسٹین کیا، جس طرح سے انہوں نے ڈپلائمنٹ آف ریسورسز کی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا جو ہم سب کو نظر آیا. اور بہت مجھے خوشی ہوئی کہ پنجاب گالی گلوچ، بدتمیزی، ہلڑ بازی، بد تہذیبی سے آگے نکل گیا، گھیراؤ جلاؤ، شٹر ڈاؤن، فتنہ دنگا فساد سے آگے بڑھ گیا. اور کسی کو ایک زوم تھا کہ شاید میرے بغیر لوگ جی نہیں سک رہے ہوں گے، اس کو یہ پتہ بھی نہیں کہ پنجاب نہ صرف آگے بڑھ گیا بلکہ آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں رہا، کیونکہ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ جس چیز کو یہ شعور کہتے ہیں وہ شعور نہیں تھا. اس سے برا جو ٹرینڈ پاکستان نے کبھی نہیں دیکھا. تو اب لوگ ارب پتیوں کی کال پر اپنے جو کاروبار ہیں وہ بند کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں، وہ گھیراؤ جلاؤ کی کال پہ کان دھرنے کو بالکل تیار نہیں ہیں. لوگ اب کلچر جو ہے اس کو اپنا رہے ہیں، لوگ خواتین کی عزت کرنا سیکھ رہے ہیں، لوگ قانون کی پاسداری کرنا سیکھ رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کا میوچول رسپیکٹ کرنا سیکھ رہے ہیں، اور پنجاب آگے بڑھ رہا ہے. پنجاب میں الحمدللہ ترقی کے ساتھ ساتھ ایک جو سوشل چینج آ رہا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بہت خوش آئند ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہنستا اور بستا رکھے. لاہور زندہ باد، پنجاب زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. تو یہ تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بسنت فیسٹیول کے حوالے سے خطاب کر رہی تھیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ بسنت پنجاب کے کلچر میں انتہائی اہم